بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے میں نے کہا کہ کراچی کے مسئلے پہ اب میں باقاعدہ اس پہ ایک سیگمنٹ کرتا ہوں. مسئلہ کیا ناظرین دیکھیے, بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں اس پہ گفتگو کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھار لگتا ہے کہ ہم کتنی گفتگو کریں گے اور سلوشن آپ کے پاس کوئی حل اس کا نظر نہیں آتا. ابھی بقرعید گزری ہے, عوام کا بھی قصور ہے, کہنے دیجیے. ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں, ہم جیسے عوام جو ہیں جو اس شہر کو اون کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارا شہر ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے ہمارا شہر ہے یہ. تو وہ جو صفائی اور ستھرائی کی جو نظام تھے, ایٹ لیسٹ اگر آپ نے قربانی کا فریضہ ادا کیا ہے تو آپ اتنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسا کرتے ہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا, لیکن اچھے خاصے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پھر اگر کوئی ڈمپ کوئی پوائنٹس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ انتظام کرنے, اگر آپ مہنگا جانور خرید سکتے ہیں تو کچھ ایسے بھی انتظامات کر سکتے ہیں, خود سے آپ ڈمپ کریں. بہرحال میئر مرتضی واب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 14,000 ٹن جو جانور کے جو آفلز تھے, یعنی جو ان کی باقیات تھیں, علائشیں تھیں, اور ان کو جو ہے ڈمپ کیا گیا ہے. 14,000 ٹن بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں نظر آ رہی تھیں ہفتے کے روز تک کچھ شاہراہوں پر پڑی ہوئی. اس کے بعد تعفن کی جو صورتحال تھی, پھر اس کے اوپر ڈس انفیکٹنٹ اسپرے کیا گیا, اس طرح سے معاملات کیے گئے. پھر کل فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, جس پر فاروق ستار صاحب نے یہ کہا کہ کے ایم سی جو ہے اس نے این او سی دیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے ہل پارک کے اندر جا کے پی ایس ایچ ایس اگر منع نہ کرے, یہ پی ایس ایچ ایس کی اگر کوئی اس کا آبجیکشن نہ ہو تو وہاں پہ کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے. ابھی کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی ہے, روک دیا گیا معاملہ. تو فاروق ستار صاحب کل ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے, اب سار عالم صاحب سینئر صحافی, ان کے سوال کا ایک جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے کہ آپ نے کے پی ٹی کی زمینیں جو ہیں اپنے زمانے میں اپنے ورکرز کو دی تھی. تو فاروق ستار صاحب نے اس کو ڈینائی کیا, اس کو ایک توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی, اور آخر میں ایک عجیب بات کی انہوں نے. وہ عجیب بات مجھے بہت کلک کی. انہوں نے یہ کہا کہ غلط یا صحیح, اگر غلط تھے الزامات یا صحیح تھے الزامات, میں اس کی طرف نہیں جا رہا, ان کی بات کا مفہوم یہی تھا, لیکن ہمارا احتساب ہو چکا ہے, ہمارا احتساب ہو چکا ہے, تو اب پیپلز پارٹی کا احتساب ہونا چاہیے. تو اگر پیپلز پارٹی کا احتساب ہونا چاہیے اور ہمارا احتساب ہو چکا ہے, تو غالباً انہوں نے یہ مان لیا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں شہر کی تباہی میں ذمہ دار تھے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب, جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر ہیں سٹی کاؤنسل کے اندر, اور اس کے ساتھ عادل عسکری صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایم پی اے ہیں. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عادل عسکری صاحب کل فاروق ستار کی اور وسیم اختر صاحب بھی تھے ان کے ساتھ موجود, یہیں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کے ایم سی کو آڑے ہاتھوں لیا اور ہل پارک کے حوالے سے کہا کہ وہاں پہ جو ہے کے ایم سی نے ایک طرح سے این او سی دے دیا تھا اور ابھی تک وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن تو نہیں ہو رہی. دیکھا جائے اور میرٹ تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ کسی طرح سے جو چیزیں بیوٹی مطلب جو کراچی کی جو خوبصورتی کے لیے ضروری ہے, ویسے ہی اس شہر میں کون سے اتنے درخت رہ گئے ہیں, کون سے اتنے پارکس رہ گئے ہیں, نہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے مطلب سیمنٹ کا شہر بن چکا ہے. گرمی کے حال یہ کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرمی ہوتی ہے, 50 ڈگری فیل ہو رہی ہوتی ہے. سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ کی پارٹی پر بھی ماضی کے پہ اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. اور کل فاروق بھائی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا احتساب ہو چکا ہے. اگر آپ کا احتساب ہو چکا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ اس شہر کی تباہی میں کہیں نہ کہیں آپ بھی شامل تھے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ کراچی شہر کے حالات پر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس حالات کو آپ ایم کیو ایم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں, اصل میں تو ایم کیو ایم خود ان حالات کی پیداوار ہے. تو سمجھنے کی ضرورت تو میں ان کا سیف الدین صاحب کا بھی میں ان کو فالو کرتا ہوا آیا ہوں, اچھے آدمی ہیں, کراچی کے لیے بولتے ہیں. لیکن اب یہ جو نئی پود ہے نا, جو یہ نئی جنریشن ہے, یہ چاہتی ہے کہ چیزوں کو آگے بڑھایا جائے, نئی کے ماضی کی چیزوں کو دفن کر کر. ایسے تو بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر کریں گے تو پنڈورا باکس کھلتے چلے جائیں گے. ہمارا دشمن مشترکہ طور پر ایک ہے, جنہوں نے پورے سندھ کے اندر جو اپنے گاؤں دیہات میں رہنا اچھی بات ہے. ہمارے بھی آباء و اجداد ایک زمانے میں گاؤں دیہات میں رہتے تھے اور وہیں سے ہم یہاں پر مائیگریٹ کر آئے. ہماری اب یہ 3rd جنریشن ہے. تو آج حالات اگر کراچی کے دیکھیں تو انہوں نے اپنے گاؤں کے حالات تو نہیں بدلے, لیکن ہمارے شہر کو گاؤں جیسا بنا دیا, گاؤں سے بھی افسر بنا دیا. تو اب جیسے ابھی سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کا میں بیان پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیے واٹر کرائسس کا. لیکن ہمارے تو بے شمار ہمارے کرائسس ہیں, لیکن یہ جو 3 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے, تو میں آج اپنے پروگرام کے تھرو یہ ان کو آفر کرتے ہیں کہ کیا آپ ایک پارٹی, ایک سیاسی جماعت ہو کر, کیا آپ کا پروٹیسٹ اتنا جاندار ہوگا, پریشرائز اتنا پریشر کر سکے گا کہ حکومتیں ہلا سکے, یا پھر 2 ہی شہر پر حکومت کی ہیں, 2 ہی پارٹیوں میں آج تک.
1947 سے لے کر آج تک، ایک ہے جماعت اسلامی اور اس کے بعد آئی ہے MKM. یہ دونوں مشترکہ طور پر اپنے ایک دشمن پر پہلے نہیں اس پر اٹیک کرتے ہیں، عادل صاحب، پریشر بناتے ہیں. عادل صاحب اور آپ ہم نے میں آپ کی بات واضح نہیں تھی. آپ نے کیا کہا کہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب نے 3 روز کا الٹیمیٹم دیا جماعت اسلامی نے. کس چیز کا الٹیمیٹم دیا انہوں نے؟ واٹر کرائسس کا جو کراچی کے اندر پانی کی عدم فراہمی ٹھیک ہے. ہے اس کے لیے سیف الدین خالد صاحب، سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ ہم 3 دن کے بعد واٹر پر پروٹیسٹ کریں گے. تو آپ کا پروٹیسٹ ایسے ہی رہے گا اگر ہم مشترکہ طور پر پروٹیسٹ کریں پورے کراچی کے اندر. لیکن پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہی جماعتیں رہی ہیں کراچی کے اندر، جماعت اسلامی پہ MKM، لیکن بھٹو صاحب بھی تو رہے پیپلز پارٹی کے کراچی میں. کراچی میں بھٹو صاحب کبھی نہیں رہے. بھٹو صاحب تو 1959 سے لے کر آج تک بھٹو صاحب ہیں. اور ہم جو آئے تھے نا وہ کراچی قائد اعظم کے پاکستان کے اندر آئے تھے، قائد اعظم کے بنائے ہوئے کیپٹل سٹی کے اندر آئے تھے. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کسی بھٹو صاحب کے پاکستان میں دھکیل دیا جائے گا. بات سمجھنے کی ہے. میں نے آپ کو بہت ہی اوپنلی اور بہت ہی اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے کمبائنڈ پروٹیسٹ ہوں اپنے مشترکہ دشمن کے لیے جس سے ہم یہ کراچی کو بہتر کر سکے، ادروائز جو شہر نہیں پاکستان کا عادل صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ عادل صاحب، دس از یور پوائنٹ آف ویو. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے اختلاف ہے، پیپلز پارٹی کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی گورننس ایشو ہے، لیکن سیاست میں کوئی دشمن اور دوست تو نہیں ہوتا ہے. کبھی دوستی ہے کبھی دشمنی ہے، لیکن مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، مطلب مفاد کی سیاست بھی ہوتی ہے، اس کو عوام کے نام پہ سیاست کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن دشمن تو نہیں گنا جاتا نا کسی کو بھی. نہیں، مشترکہ دشمنی کا مطلب بھی آپ لغوی معنی میں جائیں، آپ میرے الفاظ میں، آپ میرے احساسات پہ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اور میں آپ کو صرف یہی بتا دوں کہ ایک وقت اپنی زیادہ دور نہیں ہے. کراچی کی آواز، کراچی کے لوگوں کی آواز، کراچی کی بزنس کمیونٹی کی آواز یہ پہنچ رہی ہے، ارباب اختیار کو بھی پہنچ رہی ہے، ایوانوں میں بھی پہنچ رہی ہے. اور میں آپ کو صرف آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہمارے درمیان اتحاد پیدا کریں تاکہ ہم جو دشمنی کر رہا ہے شہر کے ساتھ اس کے خلاف کم از کم فیصد لائی دوار ہم نہیں تو ایک نام ہوگا نا سر. اچھا میں نے اگر پیپلز پارٹی سمجھ لیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ بتا دیجئے کون ہے پھر وہ. یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ عوام کو پتا ہے کون ہے. اس پر قومی اتفاق رائے ہے اس شہر پر. اس شہر پر قومی اتفاق رائے ہے کہ اس شہر کو اس حالت پہ لانا ہے کہ اس کو اتنا کٹ ٹو سائز کر دیں کہ اس کے لوگ ظلم کو جو ہے وہ قبول کریں اور ظلم کے ساتھ چلتے رہیں. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہے نا اب اس شہر کو بہرحال عوام کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور وہ عوام سمجھ جائیں گے کون ہے. میں شاید کو نادیدہ قوتیں سمجھ رہا ہوں، وہ ایسی قوتیں جن کو اب ایلینز کہتے ہیں یا پتہ نہیں کون لوگ ہیں، لیکن اب پتہ نہیں پچھلے 18 سالوں سے کس کی یہاں پہ حکومت ہے، ہمیں بھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا. اور پھر آپ بھی کبھی اس حکومت کے ساتھ رہے یا نہیں، آپ کی جماعت یعنی وہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اس وقت سب ابہام کی سیاست ہی ہو رہی ہے پھر تو. نہیں، میں نے تو ایسی کوئی اس طرح کی گفتگو کی نہیں ہے. بات تو میں تو صرف اپنا اینگل پیش کر رہا ہوں، اپنا زاویہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. کراچی کے وہ کہتے ہیں نا، وہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش میں یہ شہر تباہ ہو جاتا ہے. ایک دن کی بارش میں پورا کا پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ برسوں سے پنپتی ہوئی سازش میں ڈبویا، تم کہتے ہو میرے شہر کو بارش میں ڈبویا. ایسا نہیں ہے. اس طرح کے بہت ساری چیزیں جس اینگل پر اٹھائیں گے یہ اس شہر سے خوشحالی گزرتی ہے اسلام آباد کی طرف. یہ شہر خوشحال نہیں رہے گا، پاکستان خوشحال نہیں رہ سکتا. تو اب یہ انہوں نے یہاں پر، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. یہ آج میرا شاعر بھٹو سے آنا ہوا تو انکمپلیٹ پروجیکٹ ہے، اس کی انوگریشن کر دی گئی. ہمیں تشہیر نہیں کرنی ہے، آج وقت اس بات کا نہیں ہے. 3 کروڑ لوگ جو زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں یہ زندگی. اور ہمیں اب اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بیٹھ کر کچھ بات کر چیزیں کرنی ہوں گی. ادروائز یہ شہر جو ہے نا وہ اس بات کا مکمل نہیں ہو سکتا. عادل صاحب، ہمیں سیف الدین صاحب تک جوائن نہیں کر پائے، اسی وجہ سے زیادہ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائے گا، آپ نے کہا کہ کراچی کی آبادی ہے 3 کروڑ، لیکن یہ جو آفیشل جو یہاں پہ مردم شماری ہوئی تھی اس میں 2 کروڑ 10 لاکھ آس پاس ہی، جس میں متحدہ قومی موومنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے مزید کچھ اس میں نمبر میں اضافہ کر دیا تھا. تو مطلب وہ 2 کروڑ کی جو آفیشیل مردم شماری ہے جس میں متحدہ کریڈٹ بھی لیتی ہے پچھلی جو ہوئی 2023 کے اندر، آپ اس کو ہی صحیح مانتے ہیں یا 3 کروڑ آپ نے ایک طرح سے مطلب اظہار جو کیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی نمبر صحیح ہے؟ نہیں، آپ یہ تو کم از کم ایک اوپنلی ایک اچھے میڈیا پرسن کے تھرو آپ ایک
یہ تو آپ کم از کم دعویٰ کرائیں گے نا میڈیا چینل کے تھرو کہ یہ سینسس کس نے کرائے دوبارہ؟ 5 سال میں کوئی سینسس ہوتے ہیں؟ 10 سال کا عرصہ رکھتا ہے. پہلا سینسس 1961 میں ہوا, دوسرا 1972 میں ہوا, تیسرا 1981 میں ہوا, چوتھا 1997 میں ہوا, پانچواں اور پھر اس کے بعد جو مردم شماری ہوئی ہے یہ این پی ایم کی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ ہماری آبادی 1.35 کروڑ کر دی گئی تھی, جس کو 2.4 کروڑ کروایا گیا. جس ملک کے اندر سینسس ہی ٹھیک نہ ہو اس ملک کا آپ یہ سوچیں. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل صوبہ سندھ کی جو پاپولیشن ہے وہ 5.56 کروڑ کے قریب ہے, جس میں سے کراچی کی آبادی پہلی بار ہسٹری میں 2.4 کروڑ گنوائی گئی ہے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ حیدرآباد کی جو آبادی ہے یہ 37% بنتا ہے سندھ کی ٹوٹل آبادی کا, 37%, اور حیدرآباد کی آبادی اگر ملائیں تو وہ بنتی ہے 25 لاکھ. تو یہ دونوں ملا کر بنتے ہیں 2.30 کروڑ. 5.56 کروڑ کی آبادی میں 2.30 کروڑ کا مطلب ہے کہ 51% اربن سندھ کا ایریا میں لوگ رہتے ہیں. لیکن یہ ایسی کیا وجوہات ہیں, ایسی کیا قومی اتفاق کی رائے ہے کہ چند جگہ سے لوگ 51% مینڈیٹ رکھنے والا, پنجاب 51% رکھتا ہے تو پنجاب کے بغیر کوئی وزیر اعظم بنا نہیں سکتا, لیکن سندھ کے اندر ایسا کیا ہے کہ 51% جو مینڈیٹ رکھتے ہیں وہ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکتے. کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایم پی ایم پاور میں رہیے؟ کب ایم پی ایم پاور میں رہیے؟ کون سا چیف منسٹر ایم پی ایم کا رہا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اپنے میئر کو بھی اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اس وقت میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے, کئی ٹاؤن کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں, لوکل گورنمنٹ کا منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے, سینئر وزیر پیپلز پارٹی کا ہے, چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہے, صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, سینٹ کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے, نیشنل اسمبلی کا ڈپٹی, اور کون سے اختیارات چاہیے ان کو؟ کس قسم کے اختیار؟ اس کا مطلب بددیانتی ہے, کہیں ناانصافی ہو رہی ہے, میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے. تو یہ تو سب یہ دیکھنا ہوگا, یہ سمجھنے کی بات ہے. یا میں پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے نہیں تو اس وقت آپ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں, اداروں کا استعمال کروں. آپ سندھ اسمبلی میں موجود ہیں. متحدہ قومی ملک پاکستان بالکل پانی کے مسئلے پہ اس نے حالیہ دنوں میں آواز اٹھائی ہے, ہم نے دیکھا ہے بہت سی ریزولوشنز لانے کی آپ لوگ کوششیں کرتے ہیں, لیکن اس میں پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سندھ حکومت ہے الزام لگ جاتا ہے. لیکن آپ کی جماعت کے وفاقی حکومت سے سوال سے بات کرے گی کہ جو سندھ کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر جو گورننس کے ایشوز ہیں اس پر ایم کیو ایم کا کیا؟ بہرحال ہمیں نجیب ایوبی صاحب جوائن کر چکے ہیں, جماعت اسلامی کے رہنما. بہت شکریہ نجیب صاحب, آپ نے وقت دیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کل فاروق ستار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, الزام لگایا ہے کہ کے ایم سی جو ہے وہ این او سی دے رہا ہے ہل پارک کے پہاڑوں پر تعمیر کے لیے, وہاں پہ کنسٹرکشنز کے لیے. اس پر جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں ابھی جو بقرعید گزری ہے اس میں کس نے زیادہ کام کیا ہے؟ آپ تو اپنی پارٹی کا ہی موقف رکھیں گے, لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں نظر آیا کہ بالکل تعاون تھا اور علائشیں تھیں, لیکن نسبتاً پچھلے سالوں سے آپ اس کو کیسا اس کو دیکھتے ہیں؟ بہتری آئی ہے یا مزید ابتری آئی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے 2 باتیں کی ہیں. تو پہلی بات کا جواب میں ہل پارک کے حوالے سے تو یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب جو کہ پوری کراچی کو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, خود ان کے دور میں, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں پوری کراچی کے پارک قبضہ ہو گئے اور وہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. اب یہ کے ایم سی کی جگہ ہے اور میئر نے کم از کم اس بارے میں کوئی معقول بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کریں گے. تو اس کی بات تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ان کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کی مطلب توپوں کا رخ جماعت اسلامی کی طرف کیوں اٹھ جاتا ہے. تو جو پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو بہادر آباد کا ان کا مرکز بنا ہوا ہے, 2 گلیوں کے درمیان کی جو روڈ ہے اس کو گھیر کے انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کراچی کے پارکوں پہ قبضہ کر لیا. اور تو یہ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو انہیں زیب نہیں دیتی. اور جھوٹی بات کرنا, غلط بیانی کرنا, یہ تو اور زیادہ زیب نہیں دیتا. لہذا سیاست میں ہر چیز جائز نہیں ہوتی ہے, سیاست میں جائز بات ہی جائز ہے. تو اگر تو اب پچھلے ریکارڈ دیکھ لیا جائے کہ کس طریقے سے کراچی کے تمام ہی پارک کے اوپر ایم کیو ایم کے دفاتر بنا دیے گئے تھے, اور کس طریقے سے اس میں سے کوئی 60-65 جگہیں تو جماعت اسلامی کی پٹیشن کے نتیجے میں جو نعمت اللہ خان صاحب نے فائل کی اس کے نتیجے میں واجگار ہو گئے, لیکن باقی جگہیں تو ابھی بھی ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو اور لوگوں کو بیچ دیے. اس کے بعد ایک اور المیہ جنم دے رہا تھا کہ اگر وہ توڑ دیتے ہیں تو لوگوں کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے تو پیسے دے کے وہ جگہ حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن لہٰذا انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, افسر عالم صاحب کے ساتھ
افسر عالم کے پروگرام میں یہ کہا جو سینئر صحافی ہیں کہ ہمارا احتساب ہو چکا ہے، اگر ہم سے کوئی صحیح غلطیاں ہوئیں یا جو بھی جرائم ہوئے یا جو بھی معاملات تھے اس کا ہمارا احتساب ہو چکا ہے. تو اس وقت جو عسکری صاحب ہے وہ تو آپ سے تعاون مانگ رہے ہیں جماعت اسلامی سے کہ مشترکہ دشمن جو بھی ہے، انہوں نے نام نہیں لیا، اس کے خلاف ہم ایک ہو جاتے ہیں، کراچی کو بچاتے ہیں. تو اس میں آپ ساتھ دیجیے ان کا. دیکھیں ہم نے ساتھ دیا نا، ان کے نمائندے کا فون آیا تھا کہ بھائی وہ کون سی جگہ ہے ہمیں بتائی جائے. ہمارے جو چیئرمین ہیں اللہ والا، عرفان اللہ والا، انہوں نے وہ جگہ بتائی. انہوں تو جگہ بھی نہیں پتا تھی کہ کس جگہ پہ جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے، تو وہ جگہ بتائی، لوکیشن بھیجی، تب تو یہ پہنچے. تو لہٰذا انہیں اپنی بات کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے اوپر توپوں کا رخ کرتے. ایک دفعہ اگر جماعت اسلامی پہ توپوں کا رخ کر لیا تو پھر سچائی کو بھی تو برداشت کریں نا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے بہادر آباد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے تو وہ جگہ قبضہ کی ہوئی ہے. اور پھر آپ اصل بات اب آ جائیے، بقرعید کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بقرعید کے حوالے سے دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ٹاؤنز چیئرمین نے بلدیہ کے کچھ ملازمین کو ساتھ لے کر جو کام کیے، تو وہاں تو الحمدللہ صفائی نظر آ رہی ہے. لیکن آپ ہی کے ٹی وی چینلز اور پورے کراچی کے ٹی وی چینلز جو رپورٹ دکھا رہے ہیں کراچی کی صورتحال کی، وہ تو سارے وہ علاقے ہیں جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پر میئر صاحب کو موجود ہونا چاہیے تھا. یہ جو اوپر سے بنا کے آپ نے آلائشیں اٹھانے کے لیے ایک فورس بنا دی کہ جی وہ یہ کام کرے گی، اور اس کی کوئی کوارڈینیشن میٹنگ نہیں ہوئی. یعنی کراچی کی بلدیہ کے اتنے چیئرمینز موجود ہیں، اس میں آپ کے چیئرمین بھی ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے بھی ہیں اور دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں. بطور میئر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان سے میٹنگ کرتے. چلیے اگر میئر نے میٹنگ نہیں کی تھی تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگوں کو میٹنگ کرنی چاہیے تھی. عید کی رات تک کوئی میٹنگ کوئی نتیجہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے اپنے چیئرمینز کا ہنگامی اجلاس بلایا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس خدشے کی 3 دن پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، اور بقرعید کے دنوں میں جو بدبو کا، آلائشوں کا طوفان کھڑا ہوگا، بیماریاں جنم لے گی، اس سے کون نمٹے گا؟ چلیے وہی ہوا عید کے 3 دن کے بعد جب آپ نے بات اپنی رکھ دی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سڑکوں پہ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب نظر تو آئے سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ڈائریکٹر کے صاحب. عادل عسکری صاحب وہ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے، ان کے بقول جو پریس کانفرنس کی آپ لوگوں نے وہ آپ ان سے پوچھ کے ہی کی جماعت اسلامی کے لوگوں سے کہ کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ آگے کے حوالے سے کیا لائے عمل آپ کریں گے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں یہ سب چیزیں آپ لوگ بھی کر چکے ہیں. اچھا یہ ماضی کی باتیں تو دفن ہونی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ کسی بھی اس طریقے سے یہ باتیں کرنا چاہیے. ہمیں نا اجتماعی مسئلہ جو ہے نا کراچی کا، اس پر فوکس ہونا چاہیے. اس کے لیے مشترکہ جدوجہد ہونی چاہیے. پوائنٹ آف ویو مطلب اب وہ زمانے چلے گئے. اب آئندہ آنے والے حالات اور جو بھی مشکل حالات ہیں اس شہر کے، اس کو نکالنے کے لیے مل بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے نکلیں گے. ادروائز تو یہ بہت ہی مشکل حالات میں آ جائیں گے. آج اس شہر کے اندر پانی نہیں ہے پینے کے لیے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. آج اس شہر کے اندر بجلی نہیں ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. آج اس شہر کے اندر گیس نہیں ہے، لوگ سلنڈر لے رہے ہیں. حالات اور انفراسٹرکچر دیکھا ہے، روڈ دیکھتے ہیں. میں یہی میں دیکھیں نا، یہ کنفرنٹ کی باتیں آ جائیں گی. اگر میں کوئی اور بات کروں گا ٹھیک ہے. چلیے عادل صاحب بہت شکریہ. کنفرنٹیشن اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. عادل عسکری صاحب متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما اور نجیب ایوبی صاحب جماعت اسلامی کے رہنما، آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں. پہلے سیگمنٹ میں قادر مندوخیل صاحب تھے، پیپلز پارٹی کے MNA، اور ان کے ساتھ موجود ہے احد علی شاہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ناظرین، کوشش کی کہ سیاسی موضوعات پر جو 5-6 روز کے اندر جو کلمنیٹ ہو جاتی ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشنز، کراچی کے ایشوز، 28ویں ترمیم، وفاق کراچی، پنجاب پولیس اور تحریک انصاف کے الزامات گلگت بلتستان کو لے کے، اور کراچی کے اندر جو گورننس کے ایشوز ہیں اس پر. بہرحال آج جو ہے DIG ٹریفک انہوں نے کہا ہے کہ شارع فیصل پہ یہ چلان پھر سے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ جو بڑی مطلب جو گاڑیاں ہیں وہ رائٹ اور مڈل ٹریک پہ رہیں، اور جو بائکس ہیں یا کمرشل وہیکلز ہیں بالکل ایکسٹریم لیفٹ پہ چلائیں گاڑی. اچھا فیصلہ ہے. ایک اور فیصلہ بھی کر لیجئے، یہ جو راتوں کو چمکیلی سفید ہیڈ لائٹس ماری جاتی ہیں اور جب سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتی، جب وہ آنکھوں پہ لگتی ہیں، چپتی ہیں، تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، خاص طور پہ 800 cc اور 1000 cc گاڑیوں کے لیے، کیونکہ وہ 70-80 سے زیادہ کی سپیڈ زیادہ مینٹین نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنیکل میں بات بتا رہا ہوں. اور ویسے بھی جو سندھ موٹر آرڈیننس ہے اس کے تحت جو میں نے چیک کیا تھا، اس کے تحت جو ہے یہ جو وائٹ فلیش لائٹس ہیں یہ غیر قانونی ہیں، لیکن کراچی میں چلائی جا رہی ہیں.
اس پر آپ نظر کریں. اور ساتھ ساتھ آخر میں جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے اندر بہت زیادہ ہیں. مختصر دو آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ اسرائیل لبنان کے جنوب کے اندر بہت زیادہ اس کی پینٹریشن ہو چکی ہے, اور بیوفورٹ کیسل ہے لبنان کا بہت ہسٹورک پلیس ہے, تاریخی جگہ, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے اس کو جو ہے بنایا تھا. وہاں پہ انہوں نے کل اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے, اور اسرائیل اور لبنان کے سیز فائر کی وائلیشنز اب ہو چکی ہیں. اور آج ایران نے کہا ہے کہ لبنان میں جب تک جنگ بندی نہیں ہوگی تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ ایران و امریکہ کے مابین کتابت یعنی لیٹرز یا اگریمنٹ کے حوالے سے پوائنٹس کا ایکسچینج کرنا, اس کا تبادلہ جو ہے وہ روک دیا گیا. جمعے کے روز سب نے یہاں پہ خوشیاں منائی, ہم بھی خوش ہو رہے تھے کہ یار واقعی جنگ رک گئی ہے, لیکن پھر ہمیں ریئلائزیشن ہوا کہ ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک, ہم بہت زیادہ جو ہیں چیزوں کو بہت زیادہ لے لیتے ہیں, ریئلسٹک ہو کے لینا چاہیے. ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں اپنا ہرمز کھولنے والا ہوں اور نیول بلاکیٹ کا اٹھانے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو ہے بحری ناکہ بندی ختم کرنے والا ہوں. اس سے پہلے ایران کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا ہرمز کھولے. پھر وہ سچویشن ان کے اندر گیا, پھر ان کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. 4 روز کے اندر 4 فیصلے تبدیل ہوئے. لہٰذا اب کوئی بھی کوئی اسپیکولیشن نہ کرے, کوئی بھی تجزیہ نہ دے. یہ ایک بہت ہی گمبھیر معاملہ, خاص طور پہ لبنان کا محاذ جب اسرائیل جو ہے بہت زیادہ گھس گیا ہے, اور ایران نے کنٹینجنٹ کر دیا کہ کوئی بھی پیس اگریمنٹ اب ہوگا تو لبنان کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے وہاں پہ اگر مکمل جنگ بندی ہوگی پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے. تو لہٰذا بھی کتابت رک دی گئی ہے, لیٹرز کا ایکسچینج روک دیا گیا ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ آئل کی پرائسز پھر بڑھ جائیں. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.